بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی جڑی بوٹی جو سمندر کو بھی خشک کر دے۔ یہ صرف نام نہیں، یہ اس کی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ جریان، احتلام یا مردانہ کمزوری سے پریشان ہیں اور کئی دوائیں آزما چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو وہ 3 نسخے بتاؤں گا جو حکماء اکثر چھپا لیتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ سبھی نسخوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور مفید جڑی بوٹی کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سمندر سوکھ۔ یہ ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جس کا استعمال صدیوں سے طب یونانی اور آیورویدک نظام علاج میں کیا جا رہا ہے، اور آج بھی اس کی اہمیت اور افادیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں مصنوعی ادویات کا استعمال عام ہو چکا ہے، وہیں قدرتی اور دیسی نسخہ جات کی طرف رجحان دوبارہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات نہ صرف مؤثر ہوتی ہیں بلکہ ان کے مضر اثرات بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ سمندر سوکھ بھی انہی قیمتی جڑی بوٹیوں میں شامل ہے جن کے فوائد حیران کن ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پودے کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ سمندر سوکھ کا پودا ہے۔ لوگ عام طور پر اسے جنگلی پودینہ سمجھ لیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پتے کافی حد تک پودینے سے ملتے جلتے ہیں اور ان سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے۔ یہ پودا عموماً 1.5 سے 2 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول لگتے ہیں جو دیکھنے میں نہایت دلکش ہوتے ہیں۔ اس کی شاخیں باریک بالیوں سے بھری ہوتی ہیں اور انہی بالیوں کے اندر اس کے بیج پائے جاتے ہیں جو دراصل ادویاتی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا موسم عام طور پر اپریل سے مئی تک ہوتا ہے اور اسی دوران اس کے بیج مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ ہندی اور سنسکرت میں اسے سمندر پات کہا جاتا ہے، جبکہ سندھ کے بعض علاقوں میں اسے کنرو کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اسے سمندر سوکھ ہی کہا جاتا ہے، اور اس نام کی وجہ اس کی خاص تاثیر ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان بیجوں کو غور سے دیکھیں تو یہ سائز میں خشخاش سے کچھ بڑے اور رائی کے بیجوں سے کچھ چھوٹے ہیں۔ ان کا ذائقہ ہلکا سا پھیکا ہوتا ہے اور ان میں کسی قسم کی تیز بو نہیں ہوتی، جو کہ اس کی ایک خاص خوبی ہے۔ یہی بیج مختلف ادویات اور صفوفوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے مزاج اور طبی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ طب یونانی کے مطابق سمندر سوکھ کا مزاج پہلے درجے میں سرد تر ہوتا ہے۔ یہ منی کو گاڑھا کرنے والی، حرارت کو سکون دینے والی اور جسم کی زائد رطوبات کو خشک کرنے والی دوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال خاص طور پر مردانہ کمزوری، جریان، احتلام اور صورت انزال جیسے مسائل میں کیا جاتا ہے۔ اس کا نام سمندر سوکھ بھی اسی خاصیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یعنی یہ جسم میں موجود فاسد رطوبات کو اس قدر خشک کرتی ہے کہ جیسے سمندر کو خشک کر دے۔ اگرچہ یہ ایک سادہ دوا ہے لیکن اس کے اثرات نہایت گہرے اور مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر مقدار خوراک کی بات کریں تو عام طور پر اس کی مقدار 3 سے 5 گرام رکھی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ مقدار بغیر کسی ماہر طبیب کے مشورے سے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم اس کے استعمال کے طریقوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے تنہا استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے آپ سمندر سوکھ کے بیجوں کی کھیر تیار کر سکتے ہیں۔ کھیر بنانے کا طریقہ نہایت سادہ ہے۔ آپ 50 گرام سمندر سوکھ لے کر 1 کلو دودھ میں اچھی طرح پکائیں یہاں تک کہ وہ گاڑھی کھیر کی شکل اختیار کر لے۔ ہاں، اس میں کوزہ مشری آپ حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کھیر روزانہ صبح نہار منہ کھانے سے پیشاب کی جلن، دقت منی، جریان اور احتلام جیسے مسائل میں نمایاں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ تیز اور بہتر نتائج چاہتے ہیں تو اس کا مرکب نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین اور آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ سمندر سوکھ، بیج بند اور تخم بھنگ برابر مقدار میں لے کر، یعنی 1 تولہ، ان چیزوں کو
اچھی طرح پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ اس کے بعد اس صفوف میں کشتہ کلی اور کشتہ چاندی 1-1 گرام شامل کریں۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ اس صفوف کی مقدار خوراک 2 گرام ہے، جو کہ رات کے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ نسخہ خاص طور پر جریان احتلام اور مردانہ کمزوری کے لیے مؤثر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پری میچور ایجاکولیشن میں بھی اچھے نتائج دیتا ہے اور مسلسل چند دنوں کے استعمال سے واضح بہتری محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور سادہ مگر مفید نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سمندر سوکھ، ستاور، موسلی سفید، دانہ الائچی کلاں اور خشک سنگھاڑا برابر وزن لے کر ان سب کا صفوف بنا لیں۔ پھر اس صفوف کے برابر وزن کوزہ مشری پیس کر اس میں شامل کر لیں۔ اس صفوف کو صبح اور شام 5-5 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ خاص طور پر جریان اور صورت انزال یعنی پری میچور ایجاکولیشن کے لیے نہایت مفید ہے، اور چند ہی دنوں میں اس کے مثبت اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ تمام نسخے قدرتی ہیں، لیکن ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی خاص بیماری یا الرجی ہو تو کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ قدرت نے ہمیں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں جن میں شفا پوشیدہ ہے، بس ضرورت ہے انہیں صحیح طریقے سے پہچاننے اور استعمال کرنے کی۔ یہ ایک گفتگو تھی سمندر سوکھ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنی صحت کا دھیان رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ وما علینا